میں امداد سمرو حکومت بن گئی، مگر اب بھی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں حالات بگڑ سکتے ہیں، مارشل لا لگ سکتا ہے یا کوئی اور قوت آ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کو مولانا صاحب نے جھنڈی کرا دی، جس کے بعد تحریک انصاف ایک ایسا اتحاد بنانا چاہتی ہے جس میں جے یو آئی کے علاوہ باقی دیگر جماعتوں سے رابطے ہو رہے ہیں۔ اور بشرا بی بی کے معائنے کا معاملہ ہے، طبی معائنے کا، اس پر بھی پی ٹی آئی کے اندر اختلاف رائے ہے، اس پر بھی تحریک انصاف یکسو نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے پی ٹی آئی پر کہ معائنہ کرے گا کون۔ معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کریں گے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کے ڈاکٹر کریں گے۔ باقی ظاہر ہے کیونکہ وہ پنجاب کے جیل میں تو اصولی طور پر تو ان کا معائنہ حکومت پنجاب کے اسپتالوں کے ڈاکٹروں نے کرنا ہے، اور وہی عدالت کے اندر جو ہے وہ ثبوت کے طور پر اس کو تسلیم کیا جائے گا، ورنہ تو ظاہر ثبوت کوئی تسلیم نہیں ہوتا۔ اور پھر پی ٹی آئی ایک بار پھر جلسہ چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ پہلے 23 مارچ کو جلسہ کرنا تھا پریڈ گراؤنڈ پر، پھر وہ جلسے کا اعلان کیا گیا 30 مارچ کو، اور پھر 6 اپریل کو، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 6 اپریل کا جلسہ بھی نہیں ہو سکتا، لیلۃ القدر کی رات ہوگی اور عبادتیں ہوں گی، تو لہٰذا لوگ تو نہیں آ سکیں گے۔ تو پہلے سوچنا تھا بھائی، پہلے بھی جب 23 مارچ کے جلسے کا اعلان ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی اس وجہ سے، اور پھر ملتوی کیا گیا تھا، تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اس وجہ سے انہوں نے ملتوی کیا ہے کیونکہ اب اس طرح کمک ان کو نہیں مل رہی۔ پہلے تو اپنا کے پی کے سے لوگوں کو لاتے تھے، اب شاید اس طرح لوگ نہ آ سکیں، یا پہلے عمران خان صاحب باہر تھے تو لوگ آ جاتے تھے، تو اب عمران خان جیل میں ہے اور کوئی بڑا جلسہ ہو، یہ شاید پی ٹی آئی کے لیے بڑا امتحان ہوگا۔ تو ایک بار، 2 بار، تیسری بار، یعنی 6 اپریل کو جب جلسہ رکھا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ جو 30 والا جلسہ ہے وہ ماہ رمضان کی وجہ سے 30 مارچ والا وہ ملتوی، اور 6 اپریل کو، تو 6 اپریل کو بھی ان کو کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ نہیں وہ تو آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی اب وہ جلسہ بھی نہیں کر رہی۔ تو جو لڑائی ہے تحریک انصاف کے اندر، وہ پی ٹی آئی کے جو کیا ہوتے ہیں ہارڈ لائنر جو ہیں، جو شاید اخلاقیات سے بھی آگے جا کر، یعنی اخلاقیات چھوڑ کر، سیاسی اخلاقیات، سماجی اخلاقیات، ساری اخلاقیات عبور کر کے جو مقابلے میں ہوتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو راضی کرنا ہے، کیونکہ خان صاحب کو راضی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اخلاقیات ساری چھوڑ دیں، تو پھر خان صاحب ہوتے ہیں راضی۔ ان دنوں عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ قریب جو ہیں سمجھے جاتے رہے، اب کہتے ہیں کہ وہ قریب نہیں رہے، شیر افضل مروت صاحب، یعنی شیر افضل مروت صاحب کے لیے کہا گیا کہ جی وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہی جا کر عمران خان صاحب کو اندر پٹی پڑھاتے ہیں اور خان صاحب اسی کو فیصلہ قرار دے دیتے ہیں۔ تو وہی شیر افضل مروت صاحب کے لیے پارٹی کے اندر کہا گیا کہ نہیں یار یہ تو پارٹی کے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں۔ پھر شیر افضل مروت نے انکشاف کیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اپنا اتحاد کرنے کا یا اپنے ارکان کو سنی اتحاد میں شامل کرنے کا فیصلہ تھا وہ عمران خان کا فیصلہ نہیں تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، کچھ اس طرح کی باتیں۔ پھر اس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی آئے۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ نشانے پر بھی رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تحریک انصاف کے سارے لوگ روپوش تھے، کل میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کو ٹک ٹاکرز خواتین کے حوالے کر دیا گیا، یعنی یہ لب و لہجہ، یہ انداز بات کرنے کا، رسی جل گئی بل نہیں گیا ابھی تک۔ بہرحال سیاسی اخلاقیات سے نیچے جا کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسند آئے جب انہوں نے ڈاکٹر عفنان کے ساتھ لڑائی کی تھی، جب وہ جا کر لوگوں کی بےزتیاں کر کے آتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے چہیتے ہوا کرتے تھے چوہان صاحب، جو راولپنڈی والے فیاض الحسن چوہان صاحب، تو وہ عمران خان صاحب تالیاں بجواتے تھے ان کے آنے پر کور کمیٹی میں، میرا شیر آ گیا، شیر آ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے تھے، لیکن بہرحال تو اب وہ شیر افضل مروت کو لے کر پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ فساد اور لڑائی بنی ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو کہہ کر جو فوکل پرسن ہے وہ ان میں کر دیا اضافہ، یا پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اضافہ نہیں کیا، بیسیکلی شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو ہٹا کے انہوں نے شبلی فراز اور عمر ایوب کو فوکل پرسن بنا دیا۔ تو اب اس میں لڑائی ہو گئی۔ اب یہ جو سب سے پہلے یہ بات، یہ انکشاف کیا، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پی ٹی آئی ڈسون کر چکی ہوئی ہے، لیکن ان کے پروپیگنڈا جب وہ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی ان کے پروپیگنڈا کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ سزا یافتہ ہیں، اپنا پاکستانی جو فوجی عدالت کیا ہوتا ہے کورٹ مارشل ان کا ہوا ہے،
ایک تو حیدر مہدی صاحب اور دوسرے عادل راجہ صاحب۔ عادل راجہ صاحب نے اچھا معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت زیادہ باتیں کچھ اخلاق سے نیچے بھی جا کر کرتے، تو میری باتیں نہیں ہیں، وہ ان کی باتیں ہیں عادل راجہ صاحب کی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا پرسوں، انہوں نے کہا عمران خان نے عمیر نیازی اور شیر افضل مروت پر غیر اعتباری کا اظہار کرتے ہوئے دونوں وکلاء کو اپنے فوکل پرسنز کی فہرست سے نکال دیا۔ عمران خان نے متبادل طور پر عمر ایوب، شبلی فراز اور گوہر خان کو نیا فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ سابق فوکل پرسن شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کی جانب سے عمران خان کو غلط رپورٹنگ اور غلط مواصلات کے حوالے سے پارٹی قیادت کی جانب سے عمران خان کے سامنے مختلف شکایات کی گئی، یعنی مس کمیونیکیٹ کرتے تھے، وہ فیصلہ کچھ ہوتا تھا، اندر جا کر کچھ بتاتے تھے۔ ان میں شیر افضل اور عمیر نیازی سے متعلق عام انتخابات اور سینٹ کے انتخابات کے دوران غلط رپورٹنگ کی بھی شکایات شامل تھیں۔ صوبائی اور علاقائی تنظیموں کی جانب سے انتخابات کے لیے امیدواروں کی جو فہرست تیار کی گئی تھی، وہ بھی ان دونوں کمپنی ٹاؤٹس نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کسی کو اس طرح کا الزام لگاتا، کی جانب سے عمران خان کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچائی گئی۔ ورکرز کی جگہ دونوں کمپنی ٹاؤٹس نے پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے دوستوں کے نام تجویز کیے تھے، جس پر عمران خان شدید برہم ہوئے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ شیر افضل اپنا مروت صاحب نے دیا، اور وہ یہ فرما رہے ہیں مروت صاحب کہ اب مجھے ان کا ٹویٹ بھی نکالنا ہے، میرے اور عمیر نیازی کی جگہ شبلی فراز اور عمر ایوب کو جیل کی میٹنگز کے لیے فوکل پرسن بنائے جانے سے متعلق خبروں کے ایک حصے میں پیدا ہونے والا تاثر اذیتناک ہے اور پارٹی کے اندر تقسیم اور گروہ بندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یقیناً یہ افواہیں جھوٹی ہیں۔ مسٹر شبلی اور عمر ایوب کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ پہلے سے نوٹیفائڈ فوکل پرسنز کو نہیں ہٹایا گیا۔ خبریں جھوٹی اور گمراہ کن ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ یہ جھوٹی خبریں لگا رہے ہیں وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے جوابی وار کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو انہوں نے عادل راجہ نے ان کو جواب دیا ہے، اس میں ایک لفظ میں حذف کروں گا، اور میں اپنے پروڈیوسر کو بھی کہوں گا کہ جب یہ ان کا وہ ٹویٹ، وہ کیونکہ ایک گالی ہے، وہ جب ٹویٹ آپ لگائیں گے تو وہ جو گالی ہے اس گالی کو ہم بلر کر دیں گے۔ کمپنی کی سرکس کا یہ ڈیش ڈیش بندر شوق میں نظر آتا ہے اور حقیقت ماننے سے انکاری ہے۔ عمران خان اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے فوکل پرسن کی حیثیت سے شبلی فراز اور عمر ایوب، انتظار پنجوتا اور علی ظفر کی تقرری کا فیصلہ پی ٹی اے کی کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے شیر افضل مروت کی شدید سرزنش کی گئی ہے۔ یہ جناب انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور ٹویٹ آتا ہے۔ تو یہ لڑائی بیسیکلی اپنا یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑائیاں، چلیں انہی ٹویٹس تک رکھتے ہیں ہم، کیونکہ آگے بہت گندے گندے ٹویٹس ہیں۔ یہ بیسک بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پارٹی کے سنجیدہ لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا تھا، ان کے مشورے پر نہیں چلتے تھے، ان کو پرویز الہی مشورہ دیتے تھے تو وہ ان کے مشورے پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کو شامون قریشی مشورہ دینے آ گئے جیل سے رہا ہو کر کہ خان صاحب دیکھیں بہت نقصان ہو جائے گا، آپ ذرا ہولے ہولے چلیں، ان کا مشورہ نہیں مانتے تھے۔ جو لوگ تالیاں بجاتے تھے، عمران خان صاحب کو خوشامد کرتے تھے، ہو آپ کو تو ناقابل تسخیر ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، تو ان کی بات مانتے تھے۔ تو اب اس کا انجام یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بشریٰ بی بی کے معاملے پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے خواجہ سعد رفیق سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے انتہائی سرکردہ رہنما، سنجیدہ آدمی ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے، اور اکثر ان کا ٹویٹ جو ہے ان کے ایڈمن شیئر کیا کرتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے ایڈمن، لیکن یہ اس پر ایڈمن نہیں لکھا ہوا، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے۔ وقت آنے والا ہے جب ایک دوسرے کو گالیاں دینے، ٹانگیں کھینچنے، سازش کرنے اور گھسیٹنے والے پچھتائیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ اس مکروہ کھیل کا آغاز جعلی تبدیلی کے ٹھیکیداروں، ان کے سہولت کار سیاستدانوں، جرنیلوں، ججوں اور جرنلسٹوں نے کیا۔ دی اینڈ جلد ہو جائے تو اچھا ہے، جلد یا بدیر فیصلہ سیاستدانوں کو ہی کرنا ہوگا۔ اب اس کا اگر میں اپنا کروں، اس کی تشریح کروں تو مجھے، یا اس کا تجزیہ کروں خواجہ صاحب کے اس بیان کا، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا پچھتائیں گے، اپنا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے، سازش کرنے والے اور گھسیٹنے والے ایک دوسرے کو پچھتائیں گے،
اور پھر دیر ہو جائے گی، ابھی فیصلہ نہیں کریں گے، تو وہ مارشل لا کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاستدان بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ نہ کیا ملک کو آگے چلانے کے لیے نازک حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر کوئی قوت آ جائے گی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اب میں آتا ہوں دوسرے معاملے پر، جو معاملہ بڑا سنجیدہ ہے۔ ججوں کو خط جو مل رہے ہیں وہ 16-17 ججوں کو مل چکے ہوئے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ان سمیت۔ اس میں کل ایک لاہور ہائی کورٹ سے بندہ جو ڈیلیور کرنے آیا تھا کوریئر سروس کا، وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ پولیس ذرائع نے ان کو بتایا ہے، دنیا نیوز کے جس بھی صحافی کی جرنلسٹ کی خبر ہے، کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والے دھمکی آمیز خطوط ملزموں نے لیٹر باکس میں ڈالے، یعنی جو ہمارے پاکستان پوسٹ کے جو لیٹر ہیں اپنا پوسٹ آفس کے ڈاک کے، ان کے اندر ڈالے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکیہ خطوط لیٹر باکس سے نکال کر ڈاک آفس میں لے آیا، وہاں سے متعلق ایڈریس پر خطوط کو بھیجا۔ اب یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اپنے وہ جو ٹکٹ لگتی ہے نا، وہ آپ بازار سے مل جاتی ہے، آپ خرید لیں۔ اب یہی ہوتا رہا ہے ہمیشہ، جو ڈاکری ہے سوائے رجسٹری کے، باقی اگر خط و کتابت ہوتی ہے تو وہ آپ اس کے اوپر لگا دیں ٹکٹ، جو بھی جتنے کی ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں 25 پیسے کی ہوتی تھی، پھر 1.25 روپے کی بھی ہو گئی، 125 مطلب 1 روپیہ 25 پیسے کی بھی، پھر وہ مہنگی ہوتی گئی۔ تو وہ ڈاک ٹکٹ آپ خریدیں، ٹکٹ لگائیں، ڈبے میں ڈال دیں، آگے جا کر وہاں سے وہ دیکھتے ہیں ایڈریس بھیجنے والے کا اور جس پتے پہ بھیجا جا رہا ہے، اور مہر لگتی ہے، اور پھر چل پڑتا ہے ڈاکیہ لے کے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ بچا جا سکے۔ اور ذرائع کے مطابق خطوط لیٹر باکس سے ملے، پوسٹ مین اس بات سے مکمل طور پر لا علم نکلا، ڈاکیے نے معمول کے مطابق خطوط نکال کر متعلقہ ایڈریس پر بھیجا۔ دھمکی آمیز خطوط کے فرانسک رپورٹ میں مزید حقائق سامنے آئیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے جو کچھ ہوگا۔ تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ جو خطوط ہیں جو لاہور کی جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کو ملے، اس میں وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خطوط جو ہے یہ مطلب پوسٹ آفس میں آ کر، جی پی او یا کوئی بھی پوسٹ آفس کی جو چھوٹی برانچز ہوتی ہیں وہاں جا آ کر نہیں ڈالا گیا۔ اچھا، اب جو بشرا بی بی صاحبہ والا معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب نے پرسوں عدالت میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی دیکھیں، بشرا بی بی کو تو دیا جا رہا ہے زہر۔ بشرا بی بی نے کہا کہ جی مجھے وہ ٹوائلٹ صاف کرنے والی جو ہوتا ہے وہ کیمیکل ہارپک یا کچھ بھی، اس کے قطرے پلائے گئے، میرے کھانے میں ڈالے گئے۔ پہلے کہا تھا میرے شہد میں سلو پوائزن ڈالا گیا۔ تو اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ان کا میڈیکل چیک اپ جو پنجاب گورنمنٹ کے ڈاکٹر تو نہیں کر سکتے، لہذا ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم شوکت خانم کے وہ کریں۔ تو ظاہر اس میں ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ بھئی وہ پرائیویٹ ہاسپٹل، خیراتی ہاسپٹل، اس کا جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ عدالتوں میں ایڈمیسیبل نہیں ہوتی۔ تو ایک بورڈ بن جائے، پھر اس کو بورڈ کو اپنا جو ہے وہ سرکاری ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہو تو پھر ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی شوکت خانم والے جو لکھ کر دیں گے عدالت کہے گی کہ یہ ٹھیک ہے۔ ماضی میں ہوتا رہا ہے، عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹیں ہیں وہ شوکت خانم سے آتی نہیں ہیں۔ اب اس پر خیبر پختونخوا حکومت آ گیا ہی ہے، اور وہاں کے وزیر صحت جو ہیں انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اپنا اسپیشل ڈاکٹر جو ہے اسپیشلسٹ وہ ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہ آ کر بشرا بی بی کا معائنہ کریں۔ اگین یہ معاملہ ظاہر اس طرح نہیں ہوگا، جوریسڈکشن کا ایشو بن جاتا ہے۔ مطلب یا تو پھر عدالت آرڈر کرے نا کہ جناب کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹہ سے کوئی ڈاکٹر منگا کر بلوا کر ان کا معائنہ کیا جائے، تو پھر تو اور بات ہے۔ آپ خود سے تو نہیں کر سکتے کہ جناب یہ میڈیکل ہم چیک اپ کروائیں، اور پھر وہ ایڈمیسیبل تو نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے پراپر ایک لیگل ایکشن ہوتا ہے، قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساری زندگی گالیاں نکالنے کے بعد عمران خان صاحب نے اپنا ایک وفد بھیجا تھا مولانا صاحب کی طرف، اور پھر عمران خان صاحب جیسے جب صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے تو مولانا صاحب کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی مولانا صاحب نے تو میری سیٹیں نہیں نہ چھینی، میں نے چھینی ہے۔ مطلب اندر جو دل میں بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جی میں نے چھینی ہے مولانا صاحب سے سیٹیں۔ تو بہرحال اب جو پی ٹی آئی جو اپنا رابطے کر رہی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے، اس میں جے یو آئی ایف سے رابطے نہیں ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، کیونکہ مولانا صاحب نے میرا خیال ہے ان کو جھنڈی کرا دی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے میں حکومت کو ذرا ڈرانے کے لیے تو میں یہ بات کر سکتا ہوں، لیکن خان صاحب کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے جو میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو دھاندلی ہوئی کے پی کے میں اگر ہوئی ہے تو سندھ میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پنجاب میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بلوچستان میں جو کچھ تھا ان کو ملا،
کم یا زیادہ، لیکن 100% دھاندلی اگر ہوئی ہے تو وہ تو کے پی کے میں ہوئی ہے، تو وہ کیسے عمران خان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھیں گے؟ ظاہر ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو بہرحال اب جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہ اب جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی رابطے کر رہی ہے، اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطے کر رہی ہے، مینگل صاحب کے ساتھ رابطے کر رہی ہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے ان کے ہو رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے مولانا سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو گھاس نہیں ڈالی۔ مولانا صاحب نے ملاقاتیں کی، باتیں شاتیں سنی، لیکن دیکھیں نا ابھی پرسوں جو سینٹ الیکشن ہوئے تھے اس میں جے یو آئی ایف نے حصہ لیا نا، مولانا صاحب مان گئے تھے، تو آگے چل کر بھی مولانا صاحب مان جائیں گے، لہٰذا پی ٹی آئی جو اتحاد بنانے جا رہی ہے اس میں مولانا صاحب نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے مولانا صاحب سولو فلائٹ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔